نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو بنایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت اور گناہ کرنے کی طاقت بھی اسے عطا کی۔ انسان کا امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کس طرح برائیوں سے روکے اور کس طرح نیکی کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے۔ لیکن کیونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہے تو اس کی فرما برداری کرے اور چاہے تو نافرمانی کرے، لہٰذا اس اختیار کو احتیاط سے استعمال کرنا بہت بڑا امتحان۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اسے استغفار کی نعمت سے نوازا ہے کہ اگر اس سے کچھ ایسا ہو جائے، چاہے جانتے بوجھتے ہو، انجانے میں ہو، نفس کے ہاتھوں ہو، شیطان کے ہاتھوں ہو، تو وہ اپنے آپ کو اس سے نجات دلا کر اللہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی نعمت عطا کی ہے تاکہ انسان اس بوجھ سے نکل سکے، کیونکہ کوئی انسان کو دنیا میں نہ دیکھے، لیکن جب وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو اس کو اخلاقی طور پر، دینی طور پر، معاشرتی طور پر لگتا ہے کہ یہ چیز درست نہیں تھی، تو انسان کے اندر یہ خود ہی ایک میزان رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، گلٹ محسوس کرتا ہے، اس کا ضمیر اس پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اس وقت تک نکلنا محال ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے اپنا معاملہ درست نہ کرے، چاہے کسی کو نہ پتا چلے، چاہے دنیا میں کوئی اس پہ فتویٰ نہ دے سکے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استغفار انعام کی ہے، استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ غفرہ نے ڈھانپ لینا، بچ جانا۔ مغفرت پردہ پوشی سے اوپر کی ایک چیز ہے، یعنی ایک چیز آتی ہے کہ ڈھانک دیا ہے، وہیں گناہ ادھر ہی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، عزت رکھ لی گئی انسان کی، یا معاف کر دیا گیا۔ اس لیے کہ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ گناہ کے شر سے بھی بچا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہم نے آج تو نہیں دیکھا آپ نے اس کا وبال، 40 سال بعد کہیں اس کا وبال جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو غفرہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس گناہ کے وبال اور اس کے شر سے بھی بچا لے، اور اس طرح کے بندے کو اس پر سزا نہ ملے، وہ سزا سے نکل جائے، اور اس کو اس طرح سے بخشا جائے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے بخش دے، اور اس کے ظاہر اور باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں معافی قرار پائے، جس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جس کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس کا حساب لے لیا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا، وہ مارا گیا، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، چاہے ہمیں کوئی بات یاد آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن انسان دیکھے کہ اگر کوئی بھی گناہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک گناہ کی زمرے میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ حق نہ دینا جو اسے دینا چاہیے، نماز میں وہ خشوع نہ ہونا جو ہونا چاہیے تھا، اسی طرح اس وقت پر حاضر نہ ہونا جس پر حاضر ہو جانا چاہیے، یا انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہر ایک کو وہ حق دینا، ہر ایک کی حق تلفی سے بچنا، یا اس کے حق میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے اس پر معافی طلب کرنا، یا اپنے آپ کو تقوی میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ وہ سب چیزیں بھی ہیں جو انجانے میں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو استغفار کی دعوت دی ہے یا موقع دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنے اس ایمان کا فائدہ اٹھا لے، یعنی جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔
اب اگلی صفت بتا کے ایک دم سے انسان کو موقع جو ہے دے دیا گیا کہ کیوں اللہ سے بخشش مانگے، اس لیے یہ یقین پکا کر لیں کہ اللہ بخش دے گا، یہ پکا یقین کر لیں کہ اللہ مجھ پر دوبارہ مہربان ہو جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو ایک وقت پر آ کر احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید اب وہ گناہ نہیں بخشے جا سکتے جو ہم کر چکے تھے۔ بعض دفعہ آپ نے جوانی میں کچھ گناہ کیے، آج وہ لوگ چلے گئے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، آج وہ مواقع ہاتھ سے نکل گئے، آج آپ دوبارہ وقت نہیں لا سکتے، کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، تو انسان کے اندر ایک مایوسی آنے لگتی ہے، یا شیطان انسان کو بتاتا ہے کہ آپ کبھی نہیں بخشے جا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بخشش کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی یقین دلاتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے جو دل سے سچی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس کے بارے میں حکم دیا اور فرمایا ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کئی احادیث، کئی آیات جو ہیں وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔ تو گویا جو شخص جتنا زیادہ ایمان میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کو پہچانتا جاتا ہے، اپنے گناہوں کو پہچانتے جاتا ہے، اسے وہ گناہ بھی نظر آنے لگتے ہیں جو کہیں بھی لکھے نہیں گئے، جو کسی کی نظر میں نہیں آئے۔ مثلا دل ہی میں کسی کے لیے میل آ جانا، بیٹھے بیٹھے بدگمانی آ جانا، بری سوچ آ جانا، یا یہ خیال آنا یہ تو ہے ہی ایسا، یا اس کے لیے اندر ایک تنگی محسوس ہونا کہ چاہے وہ رشتہ دار تھا، چاہے وہ کلیگ تھا، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اس کے لیے ایک کمتر ایک فیلنگ آنا، اپنے آپ بڑائی آ جانا۔ تو یہ جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ دل پہ کبھی پردہ سا آ جاتا ہے، ایک دھول سی آ جاتی ہے، تو کیا کرتا ہوں میں استغفار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے انسان جتنا بھی بچ جائے ان چیزوں سے، تو اس کے اندر جو اندرونی فیلنگز ہیں، جب ایمان ہوتا ہے تو اپنا آپ اچھا برا پتہ چلنے لگتا ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا میل بھی جو ہے نا وہ پھر کھلنے لگتا ہے، تو اس لیے اس پر بھی استغفار جو ہے وہ کی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لائے گا، اور وہ لوگ گناہ کر کے اللہ سے استغفار کریں گے اور اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی گویا یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیا، تو یقین کے ساتھ اس کو اویل کرنا چاہیے، اس سہولت کو لینا چاہیے، اور اس بار بار لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ اللہ بچائے کہ شیطان اس طرح بدگمان اللہ سے کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں لفظوں میں کہ اللہ بھی کیا کہے گا، ہر دفعہ توبہ کرتا ہے پھر آ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، میں پھر کوئی کام کرتی ہوں، میں اب کتنی دفعہ اللہ سے یہ بات کہوں کہ میں نہیں کروں گی، پھر مجھ سے ہوتا ہے، تو اب تو مجھے شرم آتی ہے میں نہیں کرتی۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، کیونکہ یہ جو فرمایا گیا کہ پھر جتنی دفعہ توبہ کریں گے اللہ کو مہربان پائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ دیکھا جائے کہ کس وجہ سے گناہ ہوتا ہے، یعنی وجوہات تلاش کی جائیں، کیونکہ ہر انسان جو بیمار ہوتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میری بیماری مجھے ہلاکت تک لے جانے والی ہے، وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوا، گلا کیوں خراب ہوا، کھٹائی کھائی تھی، کوئی اور انفیکشن کیچ کر لی تھی، کچھ بے احتیاطی کی تھی۔ تو جو جس وجہ سے گناہ ہوتا ہے اس سے بچنا، اور پھر جب سچی توبہ کرنا تو اللہ سے مدد مانگنا، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، مجھ سے بار بار ہوتا ہے، مجھے تقوی عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے نیکوں کا ساتھ عطا فرما، مجھے ان برے لوگوں سے محفوظ فرما، ان برے اوقات سے محفوظ فرما جو مجھے گناہ کی طرف میرے لیے جانا آسان کر دیتے۔ تو کھل کے اللہ سے بات کریں کہ یا اللہ میری یہ کمزوری ہے، میرا یہ عیب ہے، میرا یہ نقص ہے، یا اللہ مجھ سے دور کر دے، مجھ سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے، مجھ سے آواز اونچی ہو جاتی ہے، مجھ سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے سے چھوٹے کیوں نہ ہو۔ تو اس صورت میں بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ہر رشتے میں اچھا کر دے، میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل میں ہر ایک کے لیے نرمی رکھ دے۔ پھر
استغفار جو ہے وہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے، زندگی میں آسانی کا ذریعہ نہیں ہے، بند دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے کچھ ثمرات ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ یہ کریں تو اس کا خود بخود رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ تو اس کے ثمرات میں سے بھی یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے جو ہمارے اوپر بوجھل ہے۔ بس جس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ جس نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس نے کہا کہ میں نے ظلم کیا، مجھ سے ہو گیا، جس نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بخش دیا گیا، اسے معاف کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی اپنے گناہ کا جواز نہیں دینا، یہ نہیں سوچنا تو ہاں نہ تو کرتا ہے نا ایسا، کیوں نہ میں کروں بد اخلاقی اس کے ساتھ، کیوں نہ میں غصہ کروں، کیوں نہ میں بدلہ لوں، کیوں نہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے کسی زمانے میں، مثلا آپ بہو تھے، آپ کو ساس اچھی نہیں ملی، بڑی زیادتیاں ہوئی آپ کے ساتھ، تو جب آپ ساس بنتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیوں میں نے نہیں سہا، آخر مجھے بھی تو موقع ملا ہے، تو میں کیوں کسی کو وہ سہولت دوں جو مجھے نہیں ملی۔ تو بڑے نفس کے دھوکے ہیں، یعنی وہ جواز تلاش کر لیتا ہے۔ یا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کی چار سناؤں تو کیوں نہ سناؤں، اگر اس نے جو کیا وہ کیا تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی وہ کروں جو میں کر سکتی ہوں۔ تو اصل میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جواز کر رہے ہیں اپنے گناہ کو کرنے کا جو آپ کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ آپ اس درخت کے پاس نہیں جائیے گا، باقی ساری جنت کھلی، آپ چلے جائیں، شیطان نے جب ان کو ورگلایا اس درخت کی طرف جانے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے، تو کھا لیا۔ شیطان کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ انسان کو جنت میں بھی کوئی پہنچنے والا ہوگا نا تو وہاں سے بھی نکال کے دم لے گا، یہ تمثیل تھی۔ لیکن اب یہ نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کیونکہ جو حکم تھا اس کی عدولی ہوئی تھی، تو حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بالکل پکا سچا تھا، جب میں آپ نے مجھے کہا تھا میں نے کہا تھا میں بالکل نہیں کھاؤں گا، دراصل یہ شیطان تھا جس نے مجھے ورگلایا، اصل میں تو کوئی کہانی نہیں ڈالی۔ ہم کہانیاں ڈالنے لگتے ہیں، سیلف ڈیفenس میں آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم جواز دے رہے ہیں اس سے میں کسی دوسرے کو سیٹسفائی کر لوں، سامنے والے کو منوا لوں کہ جو میرا تھا نا اس کا میرا قصور نہیں ہے، آپ مانیں کہ میں بے قصور۔ یونس علیہ السلام ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے بغیر جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ چیز سکھانے کے لیے کہ آپ خود اپوائنٹ نہیں ہیں اس پوزیشن پہ، آپ کو ہم نے کیا ہے، تو ہماری اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا اور انہوں نے کہا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں مان گیا، کوئی کہانی کوئی قصہ نہیں سنایا اللہ کو کہ آپ کو کیا پتا کہ کتنے برس ہو گئے، کتنے 100 سال گزر گئے، آپ کو کیا پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور میں تنگ آ جا، کوئی کہا کچھ نہیں، جو میں نے کیا آئی ایڈمٹ کہ جو میں نے کیا، چاہے میں نے شیطان کے کہے پر کیا، اپنے نفس پہ کیا، تنگ آ کے کیا، بے صبری میں کیا میں نے ہی، آئی ایڈمٹ، کیونکہ جو کچھ ہم سے ہوتا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کے جواز دینے کا نہیں ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں کیا تھا، کیوں تو چھوڑ دیں، آپ نے کیا تھا، ہاں جی کیا تھا، بات ختم، آپ سزاوار ہیں کیونکہ آپ نے کیا ہے، اللہ یہ کہ اس سے کر کے نکل جائیں، توبہ کر کے نکل جائیں اور مان لیں کہ ہاں جی میں اعتراف کرتا ہوں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ثمرات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ استغفار ان اہم کاموں میں سے ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت آتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جو اس کی طرف پلٹتے ہیں اللہ بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، اور اسی لیے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اور واپس پلٹتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسا کہ اگر تم صحرا میں ہو
اور وہاں تمہارا اونٹ وہ والا گم ہو جائے جس کے اوپر زندگی کا سارا سامان تھا، کھانا بھی تھا، زندگی بھی تھی صحرا کے اندر، اور تم مایوس ہو جاؤ کہ اب تو میں زندہ نہیں رہوں گا اس صحرا کے اندر، تو اچانک تمہارا اونٹ واپس تمہیں سامنے نظر آ جائے، تو جتنا خوش وہ انسان ہوگا، اس سے زیادہ خوش اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتا ہے کہ جب ایک دور گیا انسان، بھٹکا ہوا انسان، اپنی غفلت میں گیا انسان، اپنے نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے، اس کی تابع داری میں گیا انسان واپس پلٹ آتا ہے اور مان لیتا ہے کہ میں نے مجھ سے غلط ہوا تھا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیوں نہیں رحم مانگ لیتے، کیوں نہیں اس وبا سے نکل جاتے، کیوں اس ڈپریشن سے نہیں، فرسٹریشن سے نہیں نکل جاتے، کیوں اپنی زندگی میں خوشحالی نہیں لے آتے، کس سے؟ استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ ہماری زندگی کے بہت سے بوجھ، روزگار میں کمی ہے، اولاد نافرمان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں تنگی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ سب کی وجوہات انسان کے اپنے گناہوں کے وبال ہوتے ہیں، بے شمار رکاوٹیں اس کی اپنی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے جب وہ استغفار کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو آپ دیکھیے وہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں کہ جہاں سے رحمت آنی ہے۔ تو اسی نے پوچھا جا رہا ہے کیوں نہیں تم استغفار کرتے اور تم نے رحم لے دیتے؟ پھر عذاب کے ٹل جانے کا ذریعہ بھی اسی کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔ گویا کہ امان کیا ہے؟ نبی کا ہونا کسی قوم کے اندر، تو عذاب نہیں آئے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ کوئی استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں تو اللہ کے عذاب جو ہے وہ ٹلا نہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اپنے معاملات اللہ سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں، بندوں سے خوش رہنا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ کون سے وہ وبال ہیں جو ہماری زندگی میں خوشحالی چھین کر لے گئے۔ اسی طرح خیر و برکت کا آنے کا ذریعہ بھی یہی بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کہ اے میری قوم تم اپنے پالنے والے سے اپنی کمی کی معافی طلب کرو، گناہ نہیں، اپنی کمی بیشی جو کر جاتے ہو، کر تو لیا تھا، کوالٹی وہ نہیں تھی، کر لیا تھا لیکن ذرا تانا دے کے کیا تھا، احسان جتا کے کیا تھا۔ اے لوگو اپنی کمی بیشی جو ہوتی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت اور قوت تمہاری بڑھا دے۔ قوت بڑھانی ہے، اولاد اچھی رکھنی ہے، اولاد چاہیے، معاملات اچھے کرنے ہیں، کیوں نہیں کمی بیشی دور کر لیتے اور اللہ سے توبہ کر لیتے جو ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش رکی ہوئی ہے، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس تبصرے کی ضرورت ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ گلوبل بڑا انوائرمنٹ ایسا ہو گیا۔ تو کیا فرمایا؟ تم پر بھیجے گا برستے ہوئے بادلوں کو اور انسان کی قوت بڑھا دے گا۔ آج آپ دیکھیں ہم بڑے سست ہو گئے، ڈل ہو گئے، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، ساری قوتیں سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، امید نہیں ہوتی، کسی قسم کی ہوپ، کوئی کچھ کرنے کا جذبہ کچھ بھی نہیں رہا، عجیب ایک مایوسی کے سے بادل ہے۔ تو یہ قوت پانے کا ذریعہ، انرجی پانے کا ذریعہ کہاں سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی کمی بیشی کو پیش کرتے ہوئے اس سے مدد مانگو، توبہ کرو، اور اللہ قوت پہ قوت عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ اب نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم سے طریقے کا ہے کیسے نکل سکتے ہیں ہم اس وبال سے، اللہ کے غضب سے، تو کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو کیا چیز ہے جو نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کی دسترس میں، کہ بس اتنی سی بات ہے کہ تم استغفار کرنے لگو اور اپنی اصلاح کر لو اور واپس پلٹ آؤ تو تمہارے لیے سب کچھ عطا کر دے گا۔ کتنی بڑی آفر ہے،
کتنی بڑی آفر ہے یہ، اور یہ اس کے لیے جو گناہ گار ہے. سوچا جو نیک ہوتا ہوگا اس کے لیے کیا پھر اللہ کے کرم اور اس کی رحمت اور فضل ہوتا ہوگا. استغفار دلوں کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں سے انسان کے اوپر میل آ جاتا، اندھیرا آ جاتا، اندر سے انسان بجھنے لگتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو استغفار جب گناہوں کو مٹاتا ہے تو دل سے سیاہ داغ دھلنے لگتا ہے، اس کے اندر روشنی آنے لگتی ہے، جو گناہوں کا میل کچیل ہے دور ہونے لگتا ہے، اسے امید روشنی کی نظر آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے، وہ واقعی مجھ پر مہربان ہے. اسی طرح اسے نیکی کی توفیق ملنے لگتی ہے جب انرجی آتی ہے. پھر استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا زندگی میں تو آپ نے کہا چلو آج بیٹھ کے 100 کی تصویر پڑھتے ہیں. یہ ڈیلی کی چیز ہے کہ جب بھی انسان جب کوئی بھی کام کر رہا ہو، حتیٰ کہ وہ خاموش ہی بیٹھا ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں اس دماغ میں اس کے کہیں نہ کوئی گمان چل رہے ہوتے ہیں، یا وہ وقت جو اسے اللہ کو دینا چاہیے تھا، جو وقت اس کو اپنی جنت کمانا چاہیے تھا، اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، کسی سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوتا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہوا اپنا آپ کما رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہر وقت استغفار ہے. اسی طرح یہ نیکوکاروں کا وظیفہ ہے. یعنی صرف بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کسی کا رکا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا کریں، روزگار میں تنگی آ رہی ہے، تو کوئی کہتا ہے استغفار کثرت سے کرو، تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا. تو یہ یاد رکھیے یہ نیکوکاروں کا کلمہ ہے استغفار. قرآن کیا کہتا ہے، وہ جو دن میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں، وہ جو رات کو استغفار کرتے ہیں، پھر وہ جہنم سے ڈرتے ہیں. کون؟ وہ جو صدقہ خیرات کرنے والے، وہ جو اللہ کے آگے جھکے رہنے والے، وہ جو اللہ کے ہاں مومنین اور متقین کہلانے والے، صالحین کہنے والے، وہ استغفار کرنے والے لوگوں میں آتے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے صالحین کی نعمت ہے جو ان کو نصیب ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے آگے جھکے رہے اور استغفار کرتے رہے. تو ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کچھ ہوگا تو پھر ہم کریں گے نا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہی تو بات کہی جا رہی ہے کہ جو اعتراف کر لیتا ہے، جو مان لیتا ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر سچے ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ بات کہیں کہ اللہ مجھ سے آج تک انجانے میں جان بوجھ کے جو گناہ ہو گئے ہیں نا، یا ہر وہ عمل جو آپ کو پسند نہیں ہے، یا اللہ مجھے وہ یاد کروا کے توبہ کی توفیق دے دے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور مجھے وہاں جا کے پتا چلے کہ یہ تو گناہ تھا. مجھے وہ یاد کروا دے اور مجھ سے توبہ کروا لے. آپ دیکھیں آپ کو ایسی ایسی باتیں یاد آئیں گی، 30 سال پرانی بات، کوئی ایسے ہی منظر یاد آ جائے گا، لاؤنج سے بیٹھے آپ نے کسی کو کوئی جملہ کہا تھا، ایسے کسی کو آپ نے اپنے آفس میں ڈانٹ دیا تھا جو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، کسی کے بارے میں ویسے ہی ایک بات کہہ دی تھی جو اس کا امیج خراب کر دیا، حالانکہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو وہ باتیں، اتنی معمولی باتیں یاد آئیں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بات بھی. اور پھر آپ کو اس وقت احساس ہوگا ہاں واقعی مجھے اپنی ساس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، مجھے اسے چپ رہنا چاہیے تھا، واقعی مجھے بھائی کے بارے میں یوں بات نہیں کہنی چاہیے تھی سر عام بیٹھ کے، مجھے اسے خاموش رہنا چاہیے تھا. آپ کو وہ اللہ انعام کرے گا لمحے کہ جن لمحوں پر آپ کی توبہ بنتی تھی اور آپ کو یاد نہیں، وہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اس وقت دل سے بیٹھے بیٹھے استغفار کریں گے، چاہے برتن دھو رہے ہو، کپڑے دھو رہے ہو، جھاڑو لگا رہے ہو، جب یاد آ جائے اس وقت استغفار کرنا شروع کر دیں گے. نہ سوچیں گے اچھا جانماز سے بیٹھیں گے تب کریں گے، دل سے کہیں یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے جو کیا مجھے اس کے وبال سے بچا لے. خاص طور پہ والدین سے کیا سلوک، انسان اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کی معافی نہ مانگ لے، یا جب تک وہ اس کے وبال سے نہ نکل جائے، کیونکہ جو سلوک کیا انسان دیکھ کے مرتا ہے اور سود کے ساتھ دیکھتا ہے. ان کے ساتھ تو شاید ایک دفعہ آواز اونچی ہو، پتا چلتا ہے نافرمان والا نصیب میں لکھی گئی جو جان کو آ جاتی ہے. پھر اسی طرح استغفار حق گوئی اور وقار اور بردباری عطا کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے. بردبار کیا ہوتا ہے؟ جو بوجھ اٹھا سکنے کے قابل ہو. مثلا ایک ہوتا ہے شارٹ ٹیمپر ہونا، ادھر کسی نے بات نہیں کی کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ایک دم بات دوسرے کو سنا دینا، جواب دے دینا، ٹھاک سے مار دینا، تانا دے دینا، نفس کی کمزوریاں ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے بردبار رہے، اسے یاد آ جائے نہیں غصہ نہیں کرنا اس وقت، اسے یاد آ جائے نہیں برائی کے جواب میں اچھائی کرنی ہے،
اسے یاد آ جائے نہ میں نے اللہ کا حق نہیں مانا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ استغفار پر کثرت سے کیا کرے، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھے، اللہ اس کو وہ ہمت، وہ طاقت، وہ نیکی نصیب کر دے، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار میں لے آتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، مجھے بعد میں یاد آتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے بعد میں خیال آتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں ایسے بہیو کرنا چاہیے۔ اس سے استغفار وہ وظیفہ ہے جس سے انسان کی زبان درست ہو جاتی ہے، یعنی بات وہ نکلتی ہے جو ہونی چاہیے، اور اسے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نصیب کر دیتا ہے کہ اس کی زبان، اس کا دل جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں آتی ہے نا جب کسی کی عداوت، تو انسان کی زبان بھی پھر وقت آگے نکل جاتی ہے، وہ بات کرنے لگتی ہے جو اتنی ہوئی نہیں تھی۔ یعنی ہم چھوٹے سے واقعے کو بیان کیسے کرتے ہیں، چھوٹے سے انسان کی عزت کو جب بیان کرنے لگتے ہیں تو اگلا پچھلا سارا احساس کر لیتے ہیں۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ استغفار کے لیے ندامت اور توبہ بھی ضروری ہے، یعنی ایک ہوتا ہے صرف تسبیح پھیرتے رہنا، ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے تسبیح پھیرنا شروع کر دی، میں 100 دفعہ استغفار کرتی ہوں، 1000 کی تسبیح کرتی ہوں، لوگوں میں باتیں بھی چل رہی ہیں استغفار، تو اس کے لیے کیا ہے کہ دل میں ندامت کا ہو۔ اللہ جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ اکیلے میں آپ بیٹھے تھے، برتن دھو رہے تھے، اور آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئے ایک بات سوچ کے، اور آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا دکھ ہوا اس بات کا کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے اللہ کے آگے ندامت پیش کرتے ہوئے یا اللہ مجھے بچا لے، جب ایسا موقع آیا کر مجھے بچا لیا۔ اور یہ عبادات کے اندر زیادہ مطلوب ہوتا ہے، یعنی انسان کا خوشو کہاں سے آتا ہے، ندامت کہاں سے آتی ہے، اپنے اندر وقار کہاں سے آتا ہے، دل کا زہد، کے دل فوکس رہے، ان چیزوں کو نہ یاد کرتا رہے، کیونکہ جب آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے یا کسی سے آپ کا عداوت ہوتی ہے تو دل کیا کر رہا ہوتا ہے، مستقل وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا، فلانے نے یوں کیا، تو نہ کہیں دل لگتا ہے، نہ کسی کام میں، نہ کسی اللہ کی نماز میں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جایا کرتی، تو اسے جب برائی ہو جائے تو استغفار کی نیکی کر لیں، صدقہ کر لیں، اس شخص سے جس کے حق میں کمی بیشی کی تھی کوئی نیکی کر لیں، جہاں اس کی برائی کی تھی وہاں اس کی تعریف کر دیں، اس کا دل دکھایا تھا تو اب اس کی دل جوئی کر دیں، اس کے لیے کوئی تحفہ پیش کر دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے آپ سے۔ تو صرف یہ نہیں کہ رات کے اندھیروں میں استغفار کرتے رہیں، اس کی کمپنسیشن کریں جس جو گناہ ہوا تھا اس درجے کی کمپنسیشن کریں۔ بس یہ نہیں کہ اندھیرے رات میں تو استغفار کیا، جب اس کے منہ پہ ملے تو منہ پھیر کے بیٹھ گئے کیونکہ میری تو ویسے ہی سے ناراضگی ہے، مانگ لی میں نے اللہ سے معافی، جو ہوا سو نہیں۔ توبہ میں کیا شامل ہے کہ جو ہوا اس کو پھر اصلاح بھی کی جائے، پھر اس کی کمپنسیشن کی جائے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا حق مار دیا بہن بھائیوں میں سے، جائیداد دے گئی، اب صرف استغفار سے کام نہیں پہ چلے گا، دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ اس کو اس کا حق واپس کرنا، اور جو حق مارا تھا، جو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے لیے استغفار اللہ سے بھی کرنا اور اس شخص سے بھی سوری کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ صرف اور صرف تسبیح پھیرنے سے پوری نہیں ہوتی۔ استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے۔ اب اپنی جان پہ ظلم کہا جا رہا ہے، حالانکہ ہم تو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو بھی مزہ چکھا دیا میں نے، اس سے بھی بدلہ لے لیا، اس کو بھی سبق سکھا دیا، اس کو بھی میں نے زیر کر لیا، دبا لیا، 4 باتیں سنائی، چپ ہو گیا آگے سے، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو بھی انسان کسی اور کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اصل میں وبال وہ اپنی جان پر ہی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے استغفار جو ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے روزی میں کشادگی اور مال میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، اور اگر برائی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔
اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہاں سے بھی میرا دروازہ کھل جائے۔ پھر استغفار بدن میں طاقت لانے کا ذریعہ ہے۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کمی بیشی پر معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجے اور تمہاری طاقت کو مزید طاقت عطا کر دے، اور تو تمہارے جو جرم ہے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، یعنی تم جرم کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی روگردانی کرو، اللہ سے معافی بھی نہ مانگو اور جرم بھی کرتے جاؤ اور سوچو کہ اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ بتائی ایک یہ بھی سوچ ہے نا، کرتے رہو جو کرتے رہنا ہے اور پھر کہنا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے جرم بھی کرو، روگردانی بھی کرو اور پھر معافی بھی مانگتے رہو، اور پھر یہ تم چاہو کہ وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جو استغفار کے ساتھ ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر کہاں کے لیے غفور الرحیم ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو شخص نادانی کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے یا کمی بیشی کر بیٹھے اور پھر وہ نادم ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹے اور اس سے توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو کب پائے گا؟ جب اس سے جو ہو گیا اس نے واپس پلٹا، توبہ کی، آئندہ اصلاح کی نیت کی، سنبھل کے چلا، تو پھر جا کے وہ اللہ اس کے لیے وہ جو ہو گیا تھا اس پر معاف کر دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنی گناہ کرتے رہنا یا اپنی روش پر رہنا، اپنی بد اخلاقی جاری رکھنا اور یہ کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ ہم نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے جدی پشتی نیک لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہی زوم پڑا رہتا ہے، کیونکہ پھر جو آس پاس والے بیچارے جو تنگ رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ کون ہے جو شخص مجھے اذیت دیتا ہے؟ یہ تہجد گزار ہے، کبھی آپ اس کی تقریر سنا کریں، کبھی آپ اس کی تسبیحاں گنا کریں، کبھی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ لوگوں میں کیا ہے اور میرے گھر کے اندر میرے جینا حرام ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی عبادت یا آپ کی وہ سب چیزیں آپ پر گواہی بھی تو اچھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں سے گواہی وہ پاتے ہیں جو ہمارے خلاف جاتی ہے تو وہ معمولی بات نہیں ہے، یہ گواہیاں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں۔ یہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اکثر مصیبتیں گناہوں کے سبب ہوا کرتی ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ ابھی تو ہر گناہ پہ نہیں پکڑا ہوتا، لیکن جو انسان کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ہی جرم کے وبال میں پکڑا جا رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ تر معاف کر دیتا ہے جو انسان سے انجانے میں ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص اصرار کرے تو وہ اپنے گناہوں کا وبال بھی پھر دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے انسان کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، یہ جو ہم اتنے کاروبار ہمارے شروع ہوئے میں، ہماری جو ذہانت ہے، ہمارا جو اتنا دن رات لگانا ہے، اصل میں ہمیں روزی اس کی مل رہی ہے، کیونکہ اور پھر یہ گمان ہو جاتا ہے شاید ہم بڑے نیک اور اچھے لوگ ہیں، دیکھو نا آپ پہ تو برستا ہے، اور فلانا شخص دیکھو وہ تو اس کی تو روزگار کی تنگی نہیں جاتی ہے۔ تو کیا یہ کرائٹیریا ہے اللہ کے نزدیک کہ جو خوشحال ہے، جس کی رسی دراز ہے، جو بڑے عہدوں پہ ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ وہ ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ دیکھے کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق، تو وہ جتنا دور ہے وہ اتنے ہی مصیبت میں ہے، اتنے ہی وبال میں ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ گویا جب انسان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ بدحالی میں تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ بھئی میری کو پکڑ آ رہی ہے، وہ تسبیح نماز شروع ہو جاتی ہے، خوشحالیوں میں ڈال کر بھی جو اس کو آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یا 2 نمبر کام شروع کر دیتا ہے، یا اور زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کاروبار بڑھ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں کوالٹی بڑی اچھی رکھی، جب کاروبار بڑھ گیا تو ہم نے 2 نمبر کوالٹی کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا، خوشحالیوں میں بھی آزما لیا گیا، دیکھیں ایمان کتنا سلامت رہتا ہے اس کا۔ اسی طرح استغفار بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور استغفار کی شرائط میں شامل ہے کہ اللہ کے لیے دل میں اخلاص ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے،
اور اس لیے کہ اخلاص تمام اطاعت کو، تمام عبادت کو، تمام ہماری اللہ سے کمیونیکیشن کو قبولیت پہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے بھی ہم نے کہا نا، تسبیح تو پھیر رہے ہیں، دل کہیں اور ہی ہے، اور کوئی گناہ وہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ گناہ کا، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا. ہاں تو تھے نا ان لوگ ایسے، میرے رشتے دار ایسے تھے نا، ان کے ساتھ ہونی چاہیے تھی نا. پھر ایسے دل میں یہ چل رہا ہے، اوپر سے استغفار کی تسبیح چل رہی ہے. تو دل سے اخلاص سے ہونا قبولیت کی شرائط میں آتا ہے. پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا، یہ تسلیم کر لینا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا جو کسی اور کے ساتھ بھی کیا تھا، کسی کا کوئی گھاٹا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہمارے بوجھ بڑھ گئے. پھر اسی طرح گناہوں کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، کیونکہ بعض لوگ توبہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھ سے تو بار بار ہو جاتا ہے، اب کتنی دفعہ کہوں. تو آپ کا کام ہے پختہ عہد کرنا کہ اللہ مجھے جماعت یا ثابت قدم رکھے، پھر ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو یہ آفر کی ہے کہ جتنی دفعہ بھی اس سے ہو جائے، اگر اس کے سانس باقی ہیں، جب تک کہ جان حلق میں نہیں آ جاتی، اللہ اس کی توبہ کو سننا ہے اور قبول کرنے والا ہے. پھر یقین کے ساتھ توبہ کرنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، تم کبھی معاف نہیں ہو سکتے، تمہارا کبھی بھی نہیں یہ ہوگا. جو زندگی تم نے گزاری ہے نا گناہوں کی، وہ تو تمہیں بھگتنی پڑے گی، آگے تم جتنے مرضی نیک بن جاؤ. کہ شیطان بعض دفعہ یہ بھی کرتا ہے نا، مثلا آپ کہتے ہیں 50 سال تک تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بڑے عیش کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی اپنا مستیاں کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی نیکیاں ہی نہیں کی جو کر سکتے تھے. تو اب کیا کہتا ہے، لو اب اس 70 سال کی عمر میں آ کے اگر ہم نے نمازیں پڑھ بھی لی تو کتنی پڑھیں گے، کتنی مل جائیں گی، 5 سال، 10 سال، 20، کیا کتنی ملیں گی؟ 50 سال تک کا تو گناہ تمہارے سر آئے گا نا. نہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توبہ کر کے پلٹ آتا ہے وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کی توبہ کی سچائی آپ کے ان 50 سال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. کیونکہ ایک اللہ کا فضل یہ بھی ہوگا کہ جو سچی توبہ کر لیں گے، وہ جو تول تھی ہمارے 50 سال کے گناہوں کی، وہ نیکیوں میں تول لکھی جائے گی کہ یہ شخص جو تھا اب جو پلٹا ہے تو ایسا پلٹا ہے کہ یہ سب کچھ بھی ایسا ہے. تو اس لیے یقین کے ساتھ توبہ کرنا. پھر اسی طرح استغفار کے جو آداب بھی ہیں کچھ کہ کس طرح توبہ کی جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یہ بات آتی ہے کہ پاکی حاصل کرنا. جو شخص کوئی گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. یعنی جیسے توبہ استغفار کرنا، 2 نفل پڑھ لینا توبہ کے لیے، صدقہ کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ آتا ہے نا کہ برائی کے بعد نیکی کر لو تو وہ برائی کو لے جائے گی. اب برائی کیا کی، برائی تو ہو گئی، توبہ کرنا نیکی، صدقہ کرنا نیکی، نفل پڑھنا نیکی، کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو لے جانے کا ذریعہ بنے گی. پھر افضل اوقات میں اللہ سے توبہ کرنا، یعنی کہ جو اوقات ایسے ہیں جو انسان کے خشوع کو بڑھانے کا ذریعہ، جیسے تنہائی میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جہاں آپ پورا اعتراف کر سکتے ہیں کھل کے. پھر خشوع اور خضوع سے کر سکتے ہیں، یعنی رو کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اس وقت نہیں مانا تھا، آج آپ کے سامنے مان رہا ہوں. لوگوں کے سامنے نہیں مان رہے لیکن اللہ کے سامنے مان رہے ہیں اس بات. تو یہ جو خشوع کی کیفیت ہے. پھر پچھلی رات میں استغفار کرنا، سحری کے اوقات میں استغفار کرنا. پھر استغفار کو اپنے کاموں کے آخر میں لازم کر لینا، یعنی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کیا کہا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کیا سنت ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. استغفار کس پہ، بھی تو نماز پڑھی، کس بات پہ استغفار؟ تو گویا اس سے پتا چلا کہ یہ صرف گناہوں کے بعد نہیں ہے، یہ نیکیوں کے بعد بھی پڑھنے کی چیز ہے. یعنی ہر کام کے اختتام پر استغفار. کس میں؟ کہ ہمیں جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نعمت ملی تھی مجھے، موقع ملا تھا اللہ کے حضور میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ خشوع نہیں آ سکا، کمٹمنٹ نہیں پوری ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسی طرح جب آئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کتنے برسوں کی اسٹرگل، کتنے برسوں کا ایک آپ شخص کی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جذباتی اور روحانی اور جسمانی اور کیا مال کی قربانیاں، رشتوں کی قربانیاں، گھروں کی قربانیاں، ہجرتیں، کیا کچھ نہیں سہا اور کتنی مشقت سے سہا. اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے کہ جب
تم دیکھ لو کہ فتح ہو گئی ہے، تم دیکھ لو کہ کام مکمل ہو گیا ہے، تو کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ کے آگے استغفار کرو، پھر بھی استغفار کریں، واستغفرہ انہ کان توابا، ایسے استغفار کرو کہ بے شک وہ بار بار توبہ کرنے والوں کے لیے جو تم اس کو پاؤ گے کہ وہ مہربان ہو جائے۔ تو گویا کامیابیوں کے اوپر بھی استغفار ہے، کیونکہ جو کامیابیاں ملی وہ اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے اسے اپنے قصیدے گن گن کے اس میں شرک ڈال دی۔ دل یہی کہتا رہا ہماری ذہانت تو ہماری بڑائی تو ہم تو وہ تو ہم تو وہ۔ آپ دیکھیں یہ جو صفا اور مروہ کے اندر جو کلمات ہیں، خوبصورت ترین کلمات ہیں، عمرہ اور حج کرنے والے جب صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ وہ اتنی بڑی سٹرگل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ اس ذات کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، ساری تعریف اس کے لیے ہے، وحدہ کے لیے ہے، جس اکیلے اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس اکیلے نے دشمن کو شکست دی، اس اکیلے نے فتح دی، اکیلے نے۔ ادھر تو اتنے برس گزرے تھے، اتنی سٹرگل تھی، اتنی محنت تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ جو اللہ کو معرفت رکھتا ہے وہ یہ سچے دل سے مان لیتا ہے اس میں میری ایفرٹ وہ نہیں تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا، جو ملا وہ فضل سے ملا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال کے ملا ہے، گناہوں کو ڈھانپ کے ملا ہے، اور وہ وحدہ اس اکیلے نے مجھے نوازا ہے۔ یہ رشتے ناتے شوہر یہ سب کچھ جو تھا اس میں بھی اس نے اذن کیا تو ان لوگوں نے میرے لیے کچھ کر سکے تھے، یہ بھی اس قابل نہیں تھے۔ ہم سمجھتے ہیں نا شوہر کما کے لاتا ہے تو ہم یہ بتائیں، بچے کما کے لاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، پھر فلانے سے میری عزت بن جاتی ہے تو فلانے سے میرا کام بن جاتا ہے۔ وحدہ حزب الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے ہمیں دشمنوں کو ہمارے ہاتھ دشمن کا ہاتھ ہم سے روکا ہوا ہے اکیلے نے، نہ ایٹمی طاقت نے روکا ہوا ہے، نہ ہماری کسی تدبیر نے روکا ہوا ہے، نہ ہماری کسی روب نے روکا ہوا ہے۔ اس اکیلے نے ہمیں عزت دار بنایا ہوا ہے اس دنیا میں، چاہے تو پردہ کھول دیں، لمحوں میں پردہ کھول دیں ہمارا۔ تو یہ جو دل کا پکا یقین ہے نا، یقین کہ وحدہ وہ ایک ذات ہے جو میری زندگی کا میرا جو محاصرہ ہے نا سارا، میری روٹی، میرا پانی، میری صحت، میرا عزت، میرا کام، میری ہر چیز، میری اولاد، میرا سارا کچھ اکیلے کے سر پہ ہے، سارا ایک ہو کر ہے۔ پھر انسان کے دل سے جو استغفار نکلتا ہے نا، اور اس محسن کا احسان جو دل پہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کمی کی، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب اس کی نماز کا وقت آیا تو میں کہیں اور تھا، یا اس نے مجھے نوازنا چاہا جنت سے، اپنی بخشش، اپنی رضا سے، اور میں نے اس کی نافرمانی کر بیٹھا جو میرے لیے اتنا بڑا احسان کیے ہوئے سارا دن۔ اسی طرح استغفار کے اوقات اور مقامات، یعنی کہ جس طرح یہ بات آئی ہے کہ توبہ کا دروازہ انسان تک کھلا ہے جب تک کہ اس کے اوپر آثار نہ آ جائیں موت کے۔ اسی طرح سحری کے اوقات میں یا جب بھی انسان کوئی فیلنگ آنا شروع ہو جائے دل پہ، تو اصل آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم کوئی بات یاد آ جاتی ہے، ایک دم دل بوجھل ہوتا ہے، ایک دم دل سے نکلتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، کبھی نہ موقع جانے دیں، مانگے اس موقع پہ، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر اس وقت جو خشیت پیدا کی ہے وہ اسی کا تقاضا کرتے کہ اب آپ دل سے مانگیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، کیونکہ ابھی نیکی کی ہے، ابھی نیکی کے بعد آپ کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دعائیں استفتاح جو ہیں، کہ جو نماز شروع کرنے کی جو دعائیں ہیں، جیسے اللہم باعث بینی و بین خطایا یا خطایا خطا خطا خطا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں فاصلہ کر، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، یا اللہ مجھے اپنا وہ خوف، اپنی خشیت، اپنی عزت، اپنی معرفت ویسی عطا کر دے
کہ میرے گناہوں کا تصور بھی دور ہو جائے مجھ سے، کہ مجھے میرے اندر وہ احساس ایک دم جاگ جائے کہ وہ ذات ہے، اس کے آگے نہیں، میں اس محسن کے آگے نہیں. مجھے وہ خشیت نصیب کرے، مجھے وہ تقوی عطا کرے. اسی طرح تشہد سے پہلے سلام، تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح استغفار کے کارڈ ہے، جو جہاں پر بہت سارے استغفار کو ایک ساتھ جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو الفاظ اگر نہیں بھی آتے تو اس میں الفاظ وہ ایسے دیے ہوئے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. پھر حج کی حالت میں بھی استغفار کرنے کو کہا، کتنی بڑی نعمت ہے حج، لیکن اس میں بھی کیا چیز انسان لینے جاتا ہے وہاں؟ اتنا بڑا حج کر کے، اتنا پیسہ لگا کے، زندگی لگا کے، لینے کیا جا رہے ہیں؟ صرف گناہوں کی بخشش لینے جا رہے ہیں. تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اس سے طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان رات کو بستر پہ کروٹ بدلے، اچانک سے آنکھ کھل گئی اور کروٹ بدلتے ہوئے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے اور اس کے بعد کہے رب اغفر لی، تو بخش دیا جاتا ہے. جو وہ دعا کرتا ہے قبول کی جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز قبول کر دی جاتی ہے. اب رات کی گھڑیوں میں کروٹیں ہم بدل رہے ہیں اور اجر لکھنے والا کچھ اور ہی اجر لکھ رہا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اور مانگ کیا رہا ہے؟ کیا کہا ہے کہ قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے، سحری کے وقت آ گیا ہے، ابھی جانماز پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر بھی لے جاؤ، کروٹ بدلتے بدلتے لے جاؤ. اور کیا لے جاؤ؟ اولاد مانگو، کوٹھی مانگو، ترقی مانگو، کیا مانگو؟ قبولیت کی گھڑی ہے نا، گھڑی ایک ہے، لے جانا ہے کچھ. رب اغفر لی، بخشش مانگ لو. جس کے گلے سے توق نکل گیا سزا کا، عذاب کا، غلامی کا، اسے تو سب کچھ نواز دیا گیا. جو اس کے یہاں باعزت ہو گیا وہ تو ویسے ہی نواز دیا گیا. جو بھی بات آئی تھی نا کہ لولا تستغفرون، کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگ لیتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم اس کی رحمت میں آ جاؤ، فضل میں داخل ہو جاؤ، سب کچھ عطا ہو جائے ایک بخشش کرا کے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایک چیز مانگنے کو ملے. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب شب قدر آئے، طاق راتیں آ جائیں، کتنی قیمتی راتیں ہوتی ہیں. اب انسان کا دل چاہتا ہے اچھا کوئی کہہ دے کہ قبولیت کی رات ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا میں کیا مانگوں، لسٹیں بنا لیتے ہیں، لمبی لمبی لسٹیں بناتے ہیں، چلو یہ مانگتے ہیں، اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے نہیں قبول ہوئی، ان لگواتے ہیں. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میں اگر طاق رات پا لوں کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ بڑی خواہشات ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے، کیا مانگوں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بس یہ مانگو، یہی مانگتے رہو تو وہ سب کچھ بھی عطا ہو جائے گا جو گناہوں نے روک رکھا ہے. اللہم انک عفو، انداز دیکھیں آپ، واسطہ دو اس کو اس کی اس صفت کا جس سے وہ جوش میں آئے اس کے رحمت. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، ساروں کو معاف کر رہا ہے. تحب العفو، معاف کرنا تجھے بڑا محبوب ہے، تو کیا کر، مجھے معاف کر دے. تو گویا اللہ سے مان سے اس کی صفت کا واسطہ دیتے ہوئے اس کو منا کر اللہ سے وہ سب کچھ مانگنے. اور یہ ایک واحد وہ چیز ہے جو انسان کی اپنی ذاتی ضرورت ہے. مثلا آپ اولاد بھی مانگتے ہیں، پھر اولاد کی اولادیں مانگتے ہیں، پھر اولاد کے لیے ترقیاں مانگتے ہیں، پھر ان کے گھر مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں. اپنے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے انسان کی؟ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے کیا گھر کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ دل چاہتا ہے ایک اور محل بن جائے؟ کیا کھانے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیا فیشن کرنا، اچھا پہننا، اوڑھنا، گھومنا پھرنا، تفریح کرنا، سیروں پہ جانا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اتنا رہ جاتا ہے میں اس دنیا سے عزت سے رہوں، اس دنیا سے عزت سے رخصت ہو جاؤں، بس اتنا رہ جاتا ہے. تو یہ جو استغفار ہے یہ عزتیں پانے کا ذریعہ، اللہ کیا بھی بندوں کیا نہیں.
اسی لیے بندوں کے آگے بھی سوری کرنے میں جلدی کریں. یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کیوں میں تو بڑی ہوں، میں اس کے آگے کیوں کہوں. کچھ ہو جائے معذرت، مجھے ایسے نہیں بات کرنی چاہیے، سوری مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے. آپ صرف خود نہیں معافی مانگ رہے، آپ دنیا کو سکھا رہے ہیں، نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ اگر کبھی ہو جائے تو کیا کرنا اور کیسے کرنا. یہ شیطان ہے جو انسان کو انا کی بھینٹ چڑھاتا ہے، کیونکہ وہ خود انا میں آ گیا تھا نا. اس نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں آگے آگے کر کے کروں. تو یہی انا آڑے آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں کہوں. پتہ چل جاتا ہے، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. تو جس کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے، اور کیوں کر سکے، نیچے ہونے ہیں، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہے یہ والی سوری، یہ توبہ لوگوں سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے کر رہا ہے کہ اس کا حق تھا جو اللہ نے رکھا تھا، ہم نے تو نہیں رکھا ہے، کسی ڈاکومنٹ میں نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ نے بتایا تھا اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق تھا. تو میں نے جو حق مارا، میں اللہ کی خاطر اس حق کو واپس لوٹانا ہے. تو جو اللہ کی خاطر یہ کرے گا، اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا، اللہ اس کو نیچا نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو عزتوں سے نواز دے گا. اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ سے کوئی آ کے یہ کہے کہ میری غلطی تھی مجھے معاف کر دیں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ نیچا پن آتا ہے، یا آپ کے دل کھل جاتا ہے ایسے بندے کے لیے، اور آپ بھول جاتے ہیں وہ سارے غم جو آپ کو اس سے پہنچے تھے. ایک لمحہ لگتا ہے. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں، محبوب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جب زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا میں ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ زمین کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور ان سے سزا کو بھی ہٹا دیتا ہوں، کہتا ہوں چلو جانے دو، وہ بیٹھے ہیں نا محبوب لوگوں کی محبتوں کا تقاضا ہی تھا. اور محبوب کون ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. تواب ہوتا ہے بار 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 پلٹ کے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں تھا. بچہ روتے روتے کس کے پاس جاتا ہے؟ کس نے مارا ہوتا ہے؟ رو کے ادھر سے ہی چمٹ رہا ہوتا ہے، پھر دوبارہ کل وہیں بیٹھا ہوتا ہے، پھر اسی کے آگے رو فرمائش کر رہا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے پلٹ کے آنا تو ادھر ہی ہے، کیونکہ یہی وہ ہستی ہے جو ضروریات پوری کرے گی، یہی ہے جو محبت کرے گی، یہی ہے جو میرے آنسو پہنچے گی، یہی وہ ہے جو تکلیف میری دیکھ نہیں سکے گی، اسے پتہ ہے. تو یہ جو معرفت ہے یہ بڑی وہ چیز ہے کہ انسان کو بار بار اسی کی طرف لے کر آتی ہے جہاں سے اس سے عزت ملتی ہے. جائیں گے نا اس کی طرف جو آپ کو عزت دیتا ہے، تو جب عزت توبہ میں مل رہی ہو پھر پلٹ کے آتے ہیں. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے. سو آپ کی بیماری آپ کے گناہ ہوتے ہیں اصل میں، اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے. کیونکہ قرآن پڑھے نا تو انسان مانتا جاتا ہے ہاں یہ بات تو مجھ میں بھی ہے، یہ تو میں بھی کرتی ہوں، یہ تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. جہاں پہ منافقت کی بات ہے ایک دم لگتا ہے ہاں یہ تو میری بات ہو رہی ہے، یہ تو میرے اندر آثار ہے. تو اس کی دوا ہے استغفار. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے پاس بچنے کا سامان ہو اور اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بچنے کا سامان ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ استغفار ہے. اور آپ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اسے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہو. استغفر اللہ یا رب. صرف جس کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے اسے استغفار کی توفیق نہیں ملتی، باقی اللہ تعالیٰ کبھی غفلت نہیں ہوتی، ورنہ تو وہ انسان ضرور استغفار کرتا ہے. اللہ سب کو توفیق عطا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ اس کی تفسیر یہ ہے اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے، یعنی چھڑا دے، جان چھڑا دے، عذاب سے نکال دے، میری خلاصی کر دے کسی طرح، کیونکہ کیا تو ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان میں ہوتا ہے، اور ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی. یعنی ابھی ادھر نعمت ملنے والی ہے، ادھر گناہ کر کے اپنے آپ کو خارج کر لیں.
نعمتیں منتظر ہوتی ہیں، تو استغفار کے سوا کوئی چیز نہیں درست کر سکتی اس کو۔ فضائل کہتے ہیں کہ بغیر گناہ سے باز آئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا استغفار ہے، جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں استغفار بھی کرتا ہوں لیکن کام نہیں چھوڑتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ رابعہ العدویہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ جو استغفار کرتے ہیں اور پھر غفلت سے کرتے ہیں، یا استغفار کرتے ہیں لیکن کام وہی کرتے رہتے ہیں، اس کو تو خود ایک استغفار واجب ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کیا، اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو استغفار کر رہا ہے کس سے دھوکہ کر رہا ہے۔ کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی حق واپس کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی آگے بدلنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا کیونکہ تسبیح پھیر لی تھی تو دل کو سکون دے دیا، سو ہو گئے نا۔ ایک عربی کے بارے میں سنا گیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود، یعنی جمے رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے، کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے، اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم درگزر اور معافی سے بدل دے۔ اقرار کیا کر رہا ہے؟ میں مانتا ہوں میرا جرم بہت بڑا ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، میں پھر اصرار بھی کرتا ہوں اس پہ، لیکن میں تجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہوں پھر بھی کہ تو مجھے درگزر کر دے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اقرار کر کے یا اللہ میری یہ بری عادت مجھ سے چھڑا دے جس پہ مجھ سے بار بار ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اور جو بھی استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے اللہ کے حق میں، اس کے بندوں کے حق میں، اس کے دین کے حق میں، اس کی عبادات کے حق میں ہم نے جو کمی بیشی کی، جو گناہ کیا، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہمیں آنے والے زندگی میں وہ نیکیاں نصیب کر دے، وہ توبہ نصیب کر دے جو ہماری پچھلی زندگی کا کفارہ بن جائے۔ یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق اور اس پر استقامت عطا فرما، اور ہماری غفلتیں اور ہمارے گناہ ہم سے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور اس میں خاتمہ عطا فرما، ہر ایک کے لیے ہمیں محسن بنا، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہماری زبانوں کا تزکیہ فرما، ہماری عبادات کا تزکیہ فرما۔ اے اللہ ہماری عبادت کو صحیح عبادت اور خشیت والی عبادت کر دے۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انجانے اور جان بوجھ میں ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس کے لوگ بندوں کے حق میں محسنین بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔